ہم سب گنہگار تھے، لیکن ہم خدا کے فضل سے متحد ہیں، اور اس فضل میں ہر ایک رکن کو جو سر یسوع مسیح کے ذریعے بدن بن گیا ہے ایک مختلف کردار ہے۔ اگرچہ وہ سر سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں اور وہ اپنے اپنے عہدوں پر مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا حصہ 4۔ ایک جیسے مگر مختلف، مختلف مگر ایک جیسے۔ جب ہم خدا کے فرزند کی حیثیت سے اپنی ایماندار زندگی گزارتے ہیں تو جو چیز ہمیں الجھا دیتی ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ کلیسیا میں ہر ایک کے ایمان کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ حالانکہ جیسے پولس رسول نے کہا، ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ۔ خدا اور یسوع ایک ہے، اور بائبل خدا کا کلام ایک کلام ہے۔ بے شک مرد اور عورتیں مختلف ہیں، ہر ایک کی عمریں مختلف ہیں اور ہر ایک مختلف ماحول سے آیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ایک شخص یسوع مسیح کے ذریعے ایک فضل ملا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طرز زندگی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ ایک جیسا۔ جب ہم خدا کی بلاہٹ کا فضل حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی زندگی شروع کرتے ہیں تو پہلا یا سب سے عام لفظ جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم سب جو ایک خدا باپ اور ایک بڑے بھائی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، ایک خاندان ہے، ہر کوئی خدا کا فرزند ہے۔ کلیسیا اور دنیا کے علاوہ جو ہمارے پاس ایمان کے دائرہ کار سے باہر ہے، ہم سب ایمان میں متحد ہیں، اس لیے ہم اکثر اوقات ایک دوسرے کو بھائی اور بہن بلاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں دنیاوی آقا اور دنیاوی خادم ایک دوسرے کو ایمان سے بھائی بلاتے تھے اور مالکن اور خادمہ ایک دوسرے کو بہن بلاتی تھی۔ ایسا صرف یسوع مسیح کی محبت کے ساتھ ہی ممکن تھا، اور لوگ یسوع کے اس حکم کی تعمیل کر رہے تھے جس نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ لیکن اگرچہ ہم یسوع مسیح کی محبت کے بندھن میں ایک ہو گئے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے مختلف پہلو رکھتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اس ایک جیسے مختلف میں تنازعات کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل ان ایمانداروں کی زندگیوں کو بیان کرتی ہے جنہوں نے ابتدائی کلیسیا میں انجیل پائی۔ جیسا کہ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ لہٰذا ایک کے معنی کو از حد برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کی خدمت کی شکل اور فضل اور عقیدت کا درجہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مختلف۔ یہ ذہنیت کہ ہم سب خداوند میں ایک جیسے ہیں ایک ایسی ذہنیت جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سچ نہیں ہے میں فروغ پاتی ہے۔ در حقیقت وقت گزرنے کے ساتھ ہم کچھ بالکل مختلف کا تجربہ کریں گے۔ ہمارے پاس مختلف جنسیں، مختلف قومیتیں، مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں، تعلیم کی مختلف سطحیں، تجربات، مزاج اور یہاں تک کہ خون کی اقسام ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں اور ہم واقعی خدا کے فضل سے بچ گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اب بھی اپنا پرانا نفس ہے، اور اکثر ایک دوسرے کی ظاہری صورتوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل تبدیل نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے مسیحیوں کی نہ صرف منفی پہلو میں بلکہ مثبت پہلو سے بھی مختلف بلاہٹیں، مختلف رویائیں، مختلف مقاصد اور مختلف نعمتیں ہیں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق،
کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں؟ اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں؟ اگر سارا بدن آنکھ ہی آنکھ ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہے، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقے نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن اور فردن فردن اعضاء ہو۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بائبل جاری ہے اور بیان کرتی ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہم ہیں، ہم واضح طور پر مختلف ہیں، ان کے مختلف خیالات، مختلف زندگیاں اور خدا کی خدمت کے مختلف طریقے ہیں۔ صرف روح القدس کے ذریعے ہم ایک بن سکتے ہیں، لہٰذا یہاں تک کہ شادی شدہ جوڑے اور والدین اور بچے بھی ایک ہو سکتے ہیں جب وہ مسیح کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے اور خدا کے کلام کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک جیسے۔ اس طرح یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ ہم سب ایک جیسے لگتے ہیں لیکن شکلیں مختلف ہیں، آخر کار ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف بلاہٹیں، مختلف رویائیں، مختلف مقاصد اور مختلف نعمتیں ہیں، لیکن آخر میں ہم سب ایک جیسے ہیں۔ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے۔
कोई नेकोकार नहीं। खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब फिर गए हैं, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम वापस शुरू हो जाते हैं तो हम सब अब भी एक जैसे गुनहगार होते। हम रास्तबाज लोग हैं जिन्हें रास्तबाज कहा जाता है, लेकिन असल में हम अब भी गुनहगार हैं। लिहाजा हमें गुनहगार से कोई तवक्को नहीं चाहिए। अगर खुदा हमें फजल से बरकरार ना रखता तो हम सब एक जैसे गुनहगार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुलाहट, रोया, मकसद और नेमत कितने मुख्तलिफ हैं। हम सब बुनियादी तौर पर गुनहगार हैं जिन्हें रास्तबाज कहा जाता है। हम सब इसी तरह गुनहगार हैं, और अगर कलीसिया से बाहर की दुनिया में हालात मुख्तलिफ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कलीसिया में कैसे एक दूसरे की खिदमत करते हैं। आखिर में हम सब एक जैसे लेकिन मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ लेकिन एक जैसे हैं। लिहाजा खुदा के मुख्तलिफ फर्जंदों को तस्लीम करना चाहिए कि वो सब गुनहगार हैं और रूहुल कुद्स में यीशु के जरिए एक हो जाते हैं। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।